بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور ان کی پیدائش کا واقعہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب عورتوں میں چن لیا، اور ان کی پاکدامی اور تقوی کی بنا پر انہیں خاص اعزاز عطا کیا۔ حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو اولاد پیدا ہو وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو۔ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے رکھا گیا، جہاں حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کفیل تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پر فرشتے کے نزول کی۔ حضرت مریم کی عبادت گزاری اور پاکیزگی ایسی تھی کہ ان کے پاس فرشتے آتے اور انہیں بشارت دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور دنیا کی سب عورتوں میں تمہیں منتخب کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے۔ ایک دن حضرت مریم تنہائی میں عبادت کر رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ وہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت مریم نے ان سے خوف زدہ ہو کر کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور انہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم حیران ہوئیں اور کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قرآن کے اندر سورہ مریم میں واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ بغیر کسی مرد کے واسطے کے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، اور یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا کو دکھایا۔ حضرت مریم کو جب حمل ٹھہرا تو وہ اس معاملے کو چھپانے کے لیے ایک دور دراز جگہ میں چلی گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے اور ان پر الزام لگائیں گے۔ حضرت مریم تنہائی میں اللہ کی مدد مانگتی رہیں۔ جب ان کے وضع حمل کا وقت قریب آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ گئیں اور بے حد تکلیف میں تھیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور فرشتے نے انہیں بتایا کہ نیچے ایک چشمہ جاری ہے اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور لوگوں کے پاس آئیں۔ جب حضرت مریم اپنے بچے کے ساتھ واپس اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے والدین نیک اور پرہیزگار تھے، پھر تم نے یہ کیسا کام کیا؟ اللہ کا یہ فرمان سورہ مریم میں مذکور ہے۔ حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اشارہ کیا کہ بچے سے بات کرو۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی تک جھولے میں ہے۔ یہاں پر ایک اور معجزہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بات کی اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور اس نے مجھے جہاں کہیں بھی رہوں برکت والا بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ وہ جھولے میں بات کرنے لگے۔ اس معجزے نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے گناہی کی دلیل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، اور ان کی پیدائش سے ہی ان کے معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان کی زندگی میں بہت سے معجزات رونما ہوئے جن کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ انسانوں کو ایمان کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا پیغام دیتا ہے۔